عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ پروگرام آج ہمارے ڈاکٹر مظہری صدیقہ صاحبہ کے اس اسکول میں ہو رہا ہے. انہوں نے اس کی ہمیں اجازت دی کہ یہ پروگرام یہاں ہونا چاہیے، تو میں ان کا شکر ادا کرتا ہوں اللہ رب العزت کے بعد. اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہترین اجر نصیب فرمائے. ہماری جن بچیوں نے یہ تیاری کی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کا بہترین اجر نصیب فرمائے. جنہوں نے اپنا وقت نکال کر یہاں پر آئی ہیں، تمام ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، میں سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت یہاں پہ دیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے اس وقت کو قبول فرمائے. ہم جانتے ہیں کہ یہ پروگرام ہر مہینے آرگنائز ہوتا ہے اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ہمیں توفیق دی ہے. اور اس کے ساتھ ہماری جو بچیاں ہیں، ہماری بٹیاں ہیں، جنہوں نے اس کو بہت محنت سے، اس کی کوششوں سے یہاں پر ہم آرگنائز کر رہے ہیں، میں ان سب کا شکر گزار ہوں. ہم جانتے ہیں کہ نکاح کو آسان کرو اور اتنا آسان کرو کہ زنا بدکاری مشکل ہو جائے. لیکن ہوا یہ ہے کہ ہم نے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا ہے، اتنا مشکل بنا دیا ہے، اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ بدکاری اور زنا آسان ہو گیا ہے. یہ کیسے ہوا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ مجھے جو یہاں پر بات کرنی ہے وہ بہت سی باتیں نہیں کرنی ہیں، چونکہ ہماری بچیوں نے کافی اچھا بولا ہے اور ماشاءاللہ جنہوں نے بھی اپنا وقت یہاں دیا ہے. اور مین جو اسپیچ ہے وہ ہے نکاح رحمت یا زحمت. تو اس پر ڈاکٹر فائزہ سہیل صاحبہ آپ کے سامنے بہترین انداز میں انشاءاللہ آپ کو یہ نکاح کے متعلق جو نکاح زحمت بن گیا ہے اس پر بات کریں گی، اور نکاح کو رحمت کیسے بنایا جائے اس کی بھی بات کریں گی. مجھے اس سے کتنی بات کہنی ہے بہت کم وقت میں کہ جب ہم لڑکی کا نکاح کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ہوٹل کون سا لیں، کہاں پر ہم اپنی بیٹی کا نکاح کریں، یعنی دعوت کا کہاں اہتمام کیا جائے. تو ہم جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 11 نکاح کر کے اس امت کو ایک پیغام دے دیا کہ نکاح کا طریقہ اس طرح ہونا چاہیے. لیکن ہم نے کیا کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ نہیں بنایا، اپنا نمونہ نہیں بنایا، آپ کی اتباع نہیں کی، آپ کی اطاعت نہیں کی، بلکہ ہم نے دنیا میں پائے جانے والے ان رسموں کو فالو کیا ہے جس کی وجہ سے نکاح مشکل ہو گیا ہے. آپ جانتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر بھی کسی جگہ بھی یہ بات نہیں کہی ہے کہ لڑکی والے پر کچھ نہ کچھ بوجھ ضرور ڈالنا چاہیے. آپ پوری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے، آپ کے 11 نکاح کی اسٹڈی کریے تو آپ کو کہیں نہیں ملے گا. آج جو ہمارے معاشرے میں اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے زمین بیچ رہے ہیں، مکان بیچ رہے ہیں، اپنا زیور بیچ رہے ہیں، اور بہت سے کام ایسے ہیں جو قرض بنیے کے یہاں سے یعنی سونار کے یہاں سے اپنا یعنی سونا لے کر آتے ہیں اور وہاں سے پیسے لے کر آتے ہیں، اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں اور اس میں وہ قرض دار ہوتے چلے جاتے ہیں اور ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے ان کا وہ سونا بھی ختم ہو جاتا ہے. جبکہ
ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ نکاح کے موقع پر لڑکی والے پر 1 روپے کا بھی بوجھ نہیں ہے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کر کے یہ امت کو بتایا کہ نکاح کا طریقہ یہ ہونا چاہیے. اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم جو ہے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا ہے. کچھ رسمیں اس میں شامل کی ہیں، جیسے آپ جانتے ہیں کہ منگنی ہوتی ہے ہوٹلوں میں ہو رہی ہے، جبکہ منگنی دونوں والدین بیٹھیں اور یعنی لڑکی کے اور لڑکے کے اور بیٹھ کے بات کریں، منگنی ہو گئی. دوسری بات یہ کہ پھر تاریخ طے ہوتی ہے، پھر مائیوں کا معاملہ ہوتا ہے، پھر اور بھی بہت سے ایسے ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو سنت کے خلاف نہیں، بلکہ یہ مانیے کہ وہ سماجی جو شعور ہے اس کے بھی خلاف ہے. لہذا اس پر ہمیں روک لگانے کی ضرورت ہے. یہ کام ہم الحمدللہ 2009 سے کر رہے ہیں. نکاح کو آسان کرنے کے لیے میں نے ایک اسٹیپ لیا کہ نکاح مجھے پڑھانا چاہیے، اور الحمدللہ میں نے 1800 نکاح پڑھائے. 1800 نکاح میں نے 200 نکاح ایسے ہیں، 200 سے اباؤٹ 200 ایسے ہیں جس میں نہ جہیز نہ لڑکی والوں سے کوئی دعوت. تو یہ 200 نکاح وہ ہیں جس میں 2 بیٹے میرے بھی اس میں شامل ہیں الحمدللہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے گھر سے اگر ہم شروع کریں تو اس کا ایک الگ میسج آتا ہے، اور اگر ہم دوسروں سے کہیں اور خود نہ کریں تو اس کا غلط میسج آتا ہے کہ انہوں نے یہ بڑی باتیں کرتے ہیں. وہاں پر انہوں نے جو ہے یہ تقریر کی تھی، وہاں پر انہوں نے یہ خطبہ دیا تھا، لیکن انہوں نے کوئی ایسی رسم نہیں چھوڑی جو کری نہیں ہے. تو آج ہمارے معاشرے میں جو ساری چیزیں ہیں اس میں سب سے اہم جو ہے وہ ہے جہیز. جو جہیز جو ہے وہ اس میں کتنا پیسہ لگتا ہے آپ جانتے ہوں گے. جہیز جو ہمارے اس سماج کا ناسور ہے، سماج میں ایسی ڈیولپ ہو گئی ہے، ایسی پھیل گئی ہے کہ اسے روکنا آج ناممکن سا ہو گیا ہے. لیکن نوجوان لڑکیاں جو آج ہماری کام کر رہی ہیں، وہ نوجوان لڑکے جنہوں نے 19 جنوری کو سہاگ پیلیس میں اس پروگرام کو کنڈکٹ کیا اور 17 نوجوان لڑکوں نے یہ پیغام دیا کہ ہم نہ جہیز لیں گے اور نہ ہم لڑکی والوں سے کوئی دعوت لیں گے. یہ 17 بچوں کی اسپیچز ہیں جس میں انہوں نے اعلان کیا. اور ہمارا اس مہینے یہ ماہ یعنی فروری کا مہینہ ہے، اس کے بعد رمضان آئے گا، پھر اس کے بعد یعنی اپریل میں لڑکوں کا پروگرام ہوگا، پھر مئی میں پھر لڑکیوں کا پروگرام. ہر مہینے ہم یہ پیغام دے رہے ہیں تاکہ لوگوں کو اس کا علم ہو. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ نساء کی آیت نمبر 11 میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ لڑکی کو اس کا والدین کے جائیداد میں حق ہوتا ہے جسے ہم وراثت کہتے ہیں. اور وراثت جو ہے وہ ہر بھائی کو اپنی بہنوں کو دینا ہے. میں بھائی کو کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے وراثت بنتی تب ہے جب باپ چھوڑ کر جاتا ہے. یعنی باپ کے انتقال پر جو چیز چھوڑ کر جانے والی چیز کو ہی وراثت کہتے ہیں. باپ زمین چھوڑے، مکان چھوڑے، دولت چھوڑے، سونا چھوڑے، جو چیز چھوڑے گا اس میں لڑکیوں کا حصہ ہوتا ہے. یہ ہمارے مسلمان بھائی بھول گئے ہیں اور وہ جہیز کے پیچھے پڑ گئے ہیں، جو کہ جہیز جیسی لعنت ہے وہ ہم نے اوڑھ لی ہے. اور جسے ہمیں اپنانا چاہیے تھا وہ تھا وراثت، اس کو ہمیں دینا چاہیے، وہ ہم نے نہیں دی. لہذا ہم اس کے بہت بڑے مجرم بنیں گے قیامت کے دن، اور وہ بہنیں ہمارا یعنی ہمیں جنت میں جانے سے روک دیں گی کہ ہمارا حصہ تم نے کیوں نہیں دیا تھا، جبکہ ہمارا حصہ اس میں والدین کی جائیداد میں ہمارا حصہ تھا. یہ پیغام میں سمجھتا ہوں کہ ہر محلے میں ہونا چاہیے، پہنچنا چاہیے کہ جہیز نہ دے کر وراثت دیجیے. جہیز مت دیجیے، لیکن لڑکی کو وراثت اس کے بھائی دیں گے، کیونکہ بھائی جو ہیں وہی اپنی بہنوں کا حق ادا کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وراثت کو دینے اور جہیز جیسی لعنت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اذان ہو رہی ہے، اذان کا جواب دیں، درود شریف پڑھیں، پھر اس کے بعد دعا پڑھیں اذان کے بعد کی. اس کے بعد چوتھی یعنی 5ویں اور آخری اسپیچ ہوگی انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.